قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين صدق اللہ العظیم۔ سورہ اعراف کا 12 نمبر آیت تک درس ہو گیا تھا۔ یہاں رب کریم نے جب حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو شیطان نے نہ کیا۔ رب کریم نے فرمایا کس چیز نے تجھے روکا؟ کہ جب میں نے تمہیں حکم دیا۔ اس نے کہا میں ان سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا فرمایا، انہیں مٹی سے۔ تو رب نے فوراً فرمایا کہ قال فاہبط منہا، تو یہاں سے اتر جا، یعنی جنت سے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جنت پہلے سے موجود ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جنت اوپر ہے، زمین کے نیچے نہیں، کیونکہ اترنا اوپر سے ہوتا ہے۔ خیال رہے کہ اس وقت سے شیطان کا جنت میں رہنا سہنا بند کر دیا گیا، مگر پھر بھی چھپ چھپا کر وہاں جایا کرتا تھا۔ پیارے آقا دو جان علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری سے اس کا آسمان پر جانا پھر بند کر دیا گیا۔ فما یکون لک ان تتکبر فیہا، رب نے فرمایا تجھے نہیں پہنچتا کہ تو یہاں رہ کر غرور کرے۔ فاخرج، نکل، انک من الصاغرین، تو ذلت والوں میں سے ہے۔ اس سے معلوم ہے کہ شیطان مردود ہونے سے پہلے جنت میں رہتا تھا، ورنہ وہاں سے نکالے جانے کا کیا معنی؟ اس کی عزت بھی تھی، ورنہ اب ذلیل کرنے کا کیا مطلب؟ مشہور ہے کہ وہ فرشتوں کا استاذ تھا، اس لیے اسے معلم الملکوت کہا جاتا ہے، واللہ اعلم۔ اور فرمائے کہ تو ذلت والوں میں سے ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ مد مقابل کی ہر بات اور ہر دلیل کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ رب نے شیطان کے دلائل کا جواب نہ دیا بلکہ مردود کر کے نکال دیا۔ تکبر کا انجام ذلت، تکبر عزازیل را خوار کردن، بلعنت بزندان لعنت گرفتار کردن۔ بہت سارے لوگ ایسے سوالات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ جواب ہی نہیں دیتے، کیونکہ آپ کا سوال ہے ہی نہیں اس قابل کہ ہم اس کا جواب دیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کو ہم جانتے ہیں کہ بھئی ہمارا ٹائم ضائع کرتے، تو ہم ان کو جواب نہیں دیتے۔ جواب تو ان کو دو کہ جن کا مقصد ہو کوئی مسئلہ پوچھنا۔ اب ایک شخص کا کام ہے، اس کا ٹارگٹ ہے کہ ان کو ان سوالات میں الجھا دو تاکہ دین کا کام ہی نہ کرے، اسی میں رات دن لگا رہے۔ نہیں بھائی، ہم جواب نہیں دیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں بھائی، وہ اس کا کیا مقصد؟ اس کا جواب پوچھنے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ شخص کون ہے اور اس کا ٹارگٹ کیا ہے اور ان کا تعلق کن سے۔ ان کے سوالات سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ بہت بڑے گمراہ فرقے سے ہیں اور یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے سوالات کر رہے ہیں، لہٰذا اس پر الزامی جواب ہم کر دیتے کہ پہلے چلو یہ بتا، ورنہ یقیناً کہ جو سوال کرے اگر وہ معلومات کر لیے تو ہم اس کو جواب دیتے ہیں۔ تو شیطان نے ایسے بکواس کیا اور رب نے فرمایا نکل یہاں سے۔ تو کہتا ہے میں بہتر ہوں، میں بہتر ہوں۔ کل ہم نے اس پر گفتگو کی کہ اس نے صرف وہ علت سوری پر، مادی پر اس نے نظر رکھی، لیکن اس پر کتنے جوابات ہم نے دیے کہ علت مادی بھی 1000 گنا جو ہے نا بہتر تھا اس کے مادے سے۔ اس کا مادہ آگ تھا، اس کا مٹی، پھر علت فاعلی، پھر علت سوری، پھر علت غائی۔ قال انظرنی، شیطان نے کہا، بکواس کی انہوں نے کہ مجھے فرصت دیجئے، الی یوم یبعثون، اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں، دوسرے نفحہ تک، تاکہ مجھے موت نہ آئے، کیونکہ وہ وقت موت کا ہوگا ہی نہیں۔ الی یوم یبعثون، لوگوں کو اٹھنے تک، تو اٹھنے کا وقت تو زندگی کا ہوگا، تو موت کہاں سے ہے؟ نفخہ ثانی۔ تو رب نے فرمایا
قال انک من المنظرین، فرمایا تجھے مہلت ہے، تم مہلت دیے گئے ہو میں سے ہو۔ یعنی پہلے نفع تک تجھے مہلت ہے، جب پہلے بار سور پھونکا جائے گا تو سب کے ساتھ تو ہی ہلاک ہوگا۔ رب نے اس کی دعا کچھ ترمیم سے قبول فرما لی۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ کفار کے بعض دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، دیکھو شیطان کی یہ دعا کچھ ترمیم سے قبول ہو گئی۔ دوسری یہ کہ دعا سے عمر درازی ہوتی ہے، جب شیطان مردود کی دعا سے عمر زیادتی اس کو مل گئی، عمر میں زیادتی، تو اگر انبیاء کرام اولیاء اعظام کی دعاؤں سے یا بعض نیک اعمال کی برکت سے عمر لمبی ہو جائے تو کیا مذائقہ ہے؟ اس میں کیا اعتراض ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو خاندان سے صلہ رحمی کرتے عمر بڑھتی ہے، اس کی رزق میں فراوانی ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ تو اس میں دینے والا اللہ ہے، اگر انسان مانگے تو اللہ عطا کرتا ہے۔ اللہ فرماتے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی۔ بعض ایسے بدبخت ہوتے وہ کہتے دعا جو ہے یہ بدعت ہے، وہ بیٹھے ہیں گے، میں نے بولا تو جو بیٹھا ہوا تھا یہ بھی تو تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ اب ان کا اس میں بھی مقصد ہوتا ہے بیٹھنے میں کہ ہم سے لوگ پوچھیں گے تو جو مجھ سے پوچھیں گے، اب امام صاحب تو پوچھے گا نہیں، ہم تو ان کو عوام کو گھیریں گے۔ خاص ٹارگٹ جس منافقین آتے تھے، صحابہ کرام بیٹھتے تھے تو وہ شبہات ڈالنے کے لیے بیٹھے ہوتے، کس کے لیے؟ کہ لوگوں کے دلوں میں شبہات ڈالیں۔ میں نے بولا تو ایک شیطان بھاگ گیا، لیکن الحمدللہ مسلمان دعا میں وہ کہتے کسی کے امین سے ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے، ہم تو محتاج دعا ہے نا، ہر وقت دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ شر پسندوں کی شر سے بچا، کہو آمین۔ تو نفع ثانی تک اس نے مہلت مانگی اور اس کو نفع اولا تک، کہ وہاں لوگ فنا ہو جائیں گے، دوبارہ پھر نفع ثانی پر زندہ ہوں گے۔ اب یہ کیا کہنے لگا؟ قال، اس نے بکواس کیا، فبما اغویتنی، بس سبب اسے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اب سوشل میڈیا پہ آپ سنتے ہیں بعض لوگ بڑا بڑا جرم کر بیٹھتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں، یعنی آپ کو، حالانکہ سوشل میڈیا والوں کو بھی کرنا شعور نہیں ہوتا، پوچھنے والے کیا کہتے ہیں، بس نصیب میں تھا، مقدر میں تھا، میں نے قتل کر دیا، یعنی تو مجبور ہے۔ ہاں، یہ عقیدہ کتنا برا عقیدہ ہے، یہ میرے نصیب میں تھا، میں نے ماں کو گولی مار دی، بہن کو مار دی، بھائی کو مار دی، رشتہ دار کو مار دی، اب آنسو بہا رہا تھا اور کہتا ہے بس کیا کروں، مقدر میں تھا۔ واہ بھائی واہ، زبردست، یعنی تجھے قصور نہیں ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ علماء سے دور رہتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، خرافات کرتا تھا، تو لہٰذا نفس اور شیطان نے مجھے گھیر لیا اور یہ فساد میں نے کر ڈالا۔ اب یوں لگ رہا ہے کہ یہ تو بالکل مظلوم ہے، کہتے نصیب مقدر میں تھا، میں کیا کرتا۔ واہ بھائی، یہ عقیدہ تو نے کہاں سے بنایا؟ ہاں، جبریہ کا کہ انسان مجبور ہے، محض ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ تو میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ناحق نفس کو قتل نہ کرو، اور تو نے قتل کیا، کیوں قتل کیا؟ اب تمہیں سزا ملے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سورہ نساء میں آیت نمبر 93 میں پڑھ چکے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سے پتہ نہیں، میں نے بولا انہیں اتنا شعور نہیں ہے، کم از کم علماء کے پاس تو بیٹھتے یار، یہ تم برائی کرتے ہو نا، تمہارا یہ تو نے کی ہے یہ سب، اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کیا، ٹھیک ہے، اللہ کی مشیت اس میں تھی، اللہ کا ارادہ اس میں تھا، اللہ کا قدرت، اللہ کا علم تھا، لیکن اللہ کا حکم نہیں تھا کہ تو قتل کر، اور تو کہتے بس یہ نصیب میں تھا۔ اچھا، جتنے فسادات کرتے ہیں نا، ہیرونی بنتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں میرے نصیب میں تھا۔ بھائی بھائی بھائی، یعنی میں تو صحیح تھا لیکن بس اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں کر دیا بس۔ ٹھیک ہے، یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے سب کچھ، لیکن اس کا معنی یہ تھوڑی ہے کہ تو جو بھی جرم کرے وہ کہتے ہیں میرے مقدر میں تھا، تو نے کیا تو لکھ دیا گیا تھا نا کہ تو ایسے کرے گا، اس لیے لکھ دیا گیا، اس لیے تھوڑے لکھا کہ اسے کروائیں گے، پھر تو مجبور تھا۔ اللہ ظلم نہیں کرتا، پھر تو ظلم ہوا ہے کہ تم سے یہ کروایا گیا۔ کیا کہتا ہے؟ لَأَقْعُدَنَّ، ضرور بیٹھوں گا، لَهُمْ، ان کے لیے،
اولاد آدم کے لیے صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے میں جو دین اسلام ہے اس پر چلنے نہیں دوں گا، نظریات خراب کروں گا، سب ہر طرح سے فسادات کروں گا۔ تو کہتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ کبھی سچ بولنا کفر ہوتا ہے، گمراہ کرنے والا رب ہے، مگر یہ یضل بھی کثیرہ، مشیت ارادے کے اعتبار سے، نہ کہ حکم کے اعتبار سے، کیونکہ یہ کہنا بے ادبی ہے کہ کوئی کہہ دے کہ جو بھی جرم، نماز کیوں نہیں پڑھی، وہ اللہ نے میرے مقدر میں نہیں لکھی تھی۔ واہ کیا بات ہے، پھر تو تمہیں سزا بھی نہیں ہونی چاہیے، پھر تو تم مظلوم ہے، اللہ تو ظلم نہیں کرتا۔ شیطان یہ کہہ کر زیادہ مردود ہوا۔ آدم علیہ السلام نے جب ان سے کہا گا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا، کیوں کھایا اس درخت کو، تو کیا کہا فوراً، 23 نمبر آیت میں آ رہا ہے کہ ربنا قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ انبیاء علیہ السلام کی شان کیا ہے، فوراً یونس علیہ السلام نے کیا کہا، یا اللہ میں قصوروار۔ انبیاء علیہ السلام کے واقعات دیکھیں، لیکن یہ نہیں کہا اللہ، اور شیطان نے کیا کہا، اب اللہ پر ڈالنا، یہ تو شیطان کا کام ہے نا، کہ شیطان نے کہا تو نے مجھے گمراہ کیا۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ تو توفیق تب سلب کرتے کہ تمہارا کچھ کردار تو ہوگا نا، غلط کردار تھا تو غلط لوگوں کے ساتھ اڑتا بیٹھتا تھا، ہیرونی بن گیا، چرسی بن گیا، ڈاکو بن گیا۔ اب کہتے نصیب میں تھا، زبردست، یہ اپنے لیے ایک راستہ کھولا ہے انہوں نے، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتا جیسے تیرا حشر نہ ہوتا۔ تو میں ان کے لیے بیٹھوں گا سیدھے راستے میں، یعنی باپ کا بدلہ اولاد سے لوں گا، ان کے دلوں میں وسوسے ڈالوں گا، گناہ کی رغبت دوں گا، نیکی سے روکوں گا، بعض کو کافر مشرک بنا دوں گا تاکہ جہنم میں میں اکیلا نہ جاؤں، جماعت کے ساتھ جاؤں۔ اسے دو مسئلے معلوم، ایک یہ کہ تقیہ ایسی بری چیز ہے کہ رب کے سامنے شیطان نے بھی نہ کیا جو اسے کرنا تھا، صاف صاف کہہ دیا۔ دوسرا ہے کہ شیطان دراصل انسانوں کا دشمن ہے، جو جنات ایمان لے آئے ان کا بھی دشمن ہوتا ہے، باقی فرشتے وغیرہ وہ تو معصوم ہیں، ان کے پاس ان کا کچھ کام نہیں۔ تو یہاں پہ ہم نے سورہ نساء میں اس نے جو بڑی بڑی دھمکیاں دی تھی، یہ دیکھیں یہاں پہ کس قدر اس نے اپنے حملوں کے بارے میں بتایا تھا۔ کہا لَأَتَّخِذَنَّ، آیت نمبر 118، ضرور بناؤں گا، من عبادک، تیرے بندوں میں، اولاد آدم میں سے، نصیبا مفروضا، ایک مقرر حصہ۔ 1000 میں حضرت قتادہ کی اس میں آتا ہے، 999 کو تو میں لے جاؤں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، انہیں ضرور گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور ضرور انہیں آرزو دلاؤں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، انہیں حکم دوں گا، وسوسے ڈالوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ، یہ کاٹ ڈالیں گے چوپائے کو کان کے، یہ بحیرہ ہے، یہ صاحب ہے، یہ حام ہے، وسیلہ ہے، شرک میں مبتلا کر دوں گا، انہیں حکم دوں گا، یا اللہ تیری تخلیق میں تبدیلی لائیں گے۔ اللہ نے فرمایا جو شیطان کو اللہ کے علاوہ دوست بنائے وہ کھلے گمراہی میں، نقصان میں پڑ گیا، کھلے نقصان میں۔ تو یہ شیطان کی دھمکیاں جا بجا انہوں نے دی ہیں، اور کہا لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، میں ان کے اولاد کی جڑیں اکھیڑ کر رکھ دوں گا، اور پھر ان کے پاس آؤں گا، حملہ کروں گا، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے آؤں گا، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے آؤں گا، دنیا میں بھی گمراہ کروں گا، آخرت بلا دوں گا، دنیا خوبصورت بنا دوں گا، نیکی کے کام مشکل بنا دوں گا، اور ان کے دائیں اور بائیں طرف سے حملہ کروں گا۔ یا اللہ ولا تجد، تو نہیں پائے گا، اکثر ان کے شاکرین، شکر گزار۔ سے معلوم ہے کہ شیطان بڑا، اس نے مختلف باتوں کو دیکھ دیکھ کر سوچ لیا
کہ اس کے اندر یہ چیزیں ان پر میں اپنا وہ چلاؤں گا۔ قال اخرج، رب نے فرمایا اتنی بڑی تقریر کی، نکل یہاں سے مذعومن، مذموم کیا، مذمت کیا ہوا، مدحورا راندہ ہوا، نکل یہاں سے ذلیل ہو کر، اور فرشتوں میں ذلیل اور آئندہ ہر جگہ ذلیل، وخوار کے لعنت کی مار تجھ پر پڑتی رہے۔ معلوم ہو کہ پیغمبر کی دشمنی تمام کفروں سے بڑھ کر ہے۔ شیطان باوجود عالم زائد ہونے کے ایسا ذلیل کیوں ہوا؟ صرف حضرت آدم علیہ السلام کی دشمنی میں اس سے بارگاہ نبوت کے گستاخوں کو سبق لینا چاہیے۔ بولا نکل یہاں سے، لمن تبعکا، تو وسوسے ڈالے گا نا، جو پیروی کرے گا تیری، منہم ان میں سے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تجھ سے، من جس نے پیروی کی تیری، ان میں اولاد آدم میں سے، تو میں بھر دوں گا ضرور جہنم کو، تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ تو اس سے معلوم ہے کہ دوزخ میں شیطان اور بعض جنات اور بعض انسان سب ہی جائیں گے، جہنم میں سب جمع ہوں گے۔ یہاں پہ پھر آگے یہ سورہ ابراہیم میں یہاں دیکھیں کہ یہاں پہ اس کی جہنم میں تقریر کیا ہے۔ سب جب جمع ہو جائیں گے نا، جب فیصلہ ہو جائیں گا، تو یہ پھر وہاں کیا بکواس کرے گا؟ وقال الشیطان، اور شیطان کہے گا، کہا، یہ معنی یقینی ہے تو کہے گا، اصل میں کہے گا قیامت کے دن، لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو چکا ہوگا قیامت کے دن، اور کفار جہنم میں پہنچ جائیں گے، اسے ملامت کریں گے کہ تو ہم کو یہاں لایا، تیرے وعدے کیا تھے اور ہوا کیا؟ اسے معلوم ہوا کہ شیطان جہنم میں سزا پائے گا اور کفار اس سے ملاقات کریں گے، اور وہاں شیطان کی تقریر کہ تو نے تو یہ شیطان کا وعدہ کیا ہے؟ جھوٹا فریب۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کہہ دی کہ دیکھیں یہاں تمہیں کیا کہتے ہیں، وہاں کیا کہے گا، پھر بھی انسان اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم، اللہ نے تم سے وعدہ کیا نا کہ دیکھ میری بندگی کرو، میرے انبیاء دنیا میں آئے، آسمانی کتابیں اس پر چلو، تم سے وعدہ ہے جنت کا، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ نے وعدہ کیا۔ یہ دیکھیں یہ سورت نمبر 9 میں، سورہ توبہ میں آیت نمبر 72 میں، یہاں کیا وعدہ اللہ تعالیٰ نے جا بجا، ایک جگہ نہیں بہت سارے جگہ، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، مسلمان مرد عورتوں سے اللہ نے وعدہ کیا۔ پہلے ان کے صفات ذکر ہوئے کہ وہ آپس میں دوست ہوتے ہیں، بھلائی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ نبی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ان پر اللہ کریم رحم فرمائے گا، اللہ غالب حکمت والا۔ اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا، مسلمان مرد عورتوں سے، باغاتوں کا جس کے نیچے بہتی ہیں نہریں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، پاکیزہ گھر ہوں گے، اور ہمیشگی کے باغات، اور اللہ کی رضا تو سب سے بڑی ہے، بہت بڑی کامیابی۔ اللہ مرزقنا یا رب۔ منافقین سے بھی اللہ نے وعدہ کیا، وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم۔ اللہ تعالی نے وعدہ کہ منافقین مردوں اور عورتوں سے اور کافروں سے جہنم کی آگ کا، یہ اس کے لیے کافی ان پر لعنت ہے اللہ کی، یہ ہمیشگی کا عذاب ہے۔ تو شیطان کہے گا میں نے اللہ کا وعدہ سچا تھا، میرا وعدہ کچا تھا، جھوٹا تھا، میں اپنے وعدے کی مخالفت کرتا ہوں، لیکن مجھے تمہارے اوپر کوئی طاقت نہ تھی، تم نے خود میرے پیچھے آ کر اپنے آپ کو برباد کیا، میں نے تو صرف دعوت دی۔ ہر دعوت کو قبول کرنا ضروری تھوڑی ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں نا، اگر شادی حال میں دعوت کی، وہاں مرد اور ایک ساتھ کھانا کھا رہے تو نہیں جاؤ، پیٹ نیچے ہے نا، اوپر تھوڑی ہے تیرے سر کے اوپر، تو اس کے پیٹ کو اپنے قابو میں رکھ۔
یہ کہتے یار بریانی ہے، حلوہ ہے، اور فلاں فلاں ہے، پھر وہاں جا کے لفافے الگ، اور پتہ نہیں دین کو بگاڑنے کے لیے سب در پہ ہیں۔ تو فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو کہ تم نے اس کے باوجود میری تابعداری کی، کہ رب نے تمہیں حکم دیا تھا کہ شیطان کے بہکانے میں نہ آنا۔ ہاں شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور پھر بھی تم میرے پیچھے چلتے آ رہے، چلتے رہے، آپ وہ نہ کرو۔ جب تم نے میری بات مانی، اب مجھے ملامت نہ کرو، میں تمہاری کوئی فریاد نہیں سن سکتا، اور تم چونکہ میں بھی تو تڑپ رہا ہوں، تم میری فریاد کر سکتے، میں نے تمہاری باتوں کا انکار کیا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعے میں بتایا کہ یہ کہتا کہ میں، اللہ نے فرمایا سب جہنم میں تڑپ رہو گے۔ کریم اللہ سے دعا ہے ان کاموں سے جو ہمارے برے کام ہیں پھر بھی ہم کہتے ہیں یہ کر ڈالیں، تو یہ شیطان کے وسوسے، نفس کے بہکانے سے ہوتے ہیں۔ کریم اللہ کرم فرما، یا اللہ تیری پناہ میں آتا ہے اس شیطان مردود سے، نفس امارہ سے، یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، صراط مستقیم پر گامزن فرما، پیارے نبی کی پیاری شریعت کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے والے بنا۔ یا اللہ ہم سب کی مشکلیں آسان فرما، ہم سب کے محرومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینا، اسی پر موت نصیب فرما۔ صلی اللہ علیہ محمد و صحبہ اجمعین میرا